ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے اب پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب آصف سمسم صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان. بہت شکریہ آپ کا آصف سمسم صاحب. کافی دنوں بعد آپ میرے شو میں دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور چیئرمین آباد کے بعد تو پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کو خوش آمدید. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اب؟ معاشی صورتحال کیا ہے اب اس وقت کا کیا صورتحال ہے؟ ذرا عام آدمی کو تو سمجھائیں، ہمیں تو بتائیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اختر بھائی. آپ نے خود ہی بتایا کہ چیئرمین آباد بننے کے بعد میں پہلی بار آپ کے کسی پروگرام میں ہوں. اس سے پہلے میں آتا رہا اور ان معاملات پہ ڈسکس میں کرتا رہا. میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا، ہم 18 سیکٹر مانتے ہیں اس ملک میں کام کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں. پوری زندگی میں اگر اپنی 30 سالہ پریکٹیکل جو لائف ہے بزنس کی، اس کا میں تجزیہ اگر کروں تو یہ وقت آتے ہیں ہر فیلڈ میں. کبھی ٹیکسٹائل پہ آتا ہے وقت، کبھی اسٹاک ایکسچینج پہ آتا ہے، کبھی ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ یہ وقت آتا ہے، اور یہ سرکل چلتا ہے. پہلی بار میں اپنی زندگی میں، آپ سوچیں کہ کووڈ نے بھی ہمیں ڈاؤن نہیں کیا. کووڈ میں بھی یہ واحد انڈسٹری تھی جو پوری دنیا میں چلتی تھی، کیونکہ اس میں سب سے کم SOPs تھی کووڈ کی. لیکن پہلی بار میں نے دیکھا ہے زندگی میں کہ 18 کے 18 سیکٹر جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اور جو ہماری ایک ریسرچ ہے، تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہم نے کم نہیں کیا تو یہ جو باقی جو تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے، چلتی ہوئی انڈسٹری ہیں، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گی. اور ان کے متاثر ہونے کا مطلب ہے، کل میں ایک قومی اسمبلی کی ایک لائیو ایک ممبر کا بیان میں سن رہا تھا، وہ اسپیچ کر رہے تھے کہ یہ جو یوتھ ہے نا، ہماری جتنی پاپولیشن ہے ہماری، اگر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ تھریٹ بھی ہے. اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی نا تو یہ تھریٹ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن میں یا ان کو گائیڈ لائن دے دی تو یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. یہ جو بات کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات میں نے ان کی یہ سمجھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام آگے بھی جانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک سیکٹر تھا ٹیکسٹائل کہ جی ایکسپورٹ کرے گا تو پیسے آئیں گے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اور دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ IT سیکٹر میں $250 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے ہمارے پڑوسی کی، اور ہم 2 بلین پہ یہاں آج کھڑے ہیں. تو اس وقت بھی ہم لیٹ تھے 20 سال پہلے. آج بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. اتنا ٹف ٹائم ہے. میں ایز اے چیئرمین آباد بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اتنا ٹف ٹائم دیا ہے ہمیں حکومت نے اس انڈسٹری کو کہ ہوگا یہ ایٹ دا اینڈ جو ہم پہلے نشاندہی کرتے تھے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا، یہ بہت ڈرپوک ہے، اس کو آپ ڈرائیں گے ڈر جائے گی، یہ چلی جائے گی. آج پہلے ہم صرف کہتے تھے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 60% سے زیادہ انویسٹمنٹ لوگوں کی جو اس سیکٹر میں کام کرتے تھے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو وکی لیکس اور پراپرٹی لیکس، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. دبئی لیکس تو ابھی ریسنٹ آئی ہے، اس نے آپ کی بات جو ہے وہ سیکنڈ کر دی ہے نا، اس نے تو ثبوت آ گیا. میں تو کہتا ہوں نا کہ ہم آپ کو بعد میں یہ پتہ لگتا ہے، ہم آپ کو پہلے ایک چیز کا انفارمیشن دیتے ہیں. دیکھو ایک میڈیا پرسن ہے، وہ میڈیا پرسن اتنا کمانڈ رکھتا ہے کہ اس کو وائبس ہوتی ہیں اس کے پاس کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کی نبض کو جانتا ہے. تو میں اپنی فیلڈ کی نبض کو جانتا ہوں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آج بھی جب کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی بڑی اگر کوئی فیصلے ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سیکٹر کی نمائندگی نہیں ہے. نہیں ہوتی نمائندگی؟ جی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. اس لیے نہیں ہے کہ جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ یہ جو سارا مشکل، جو ساری پریشانی ہے سیکٹر کی وجہ سے. پہلے وہ یہ سمجھاتے تھے کہ IT سیکٹر کی وجہ سے جو ہے، اگر ہم نے IT کو ایگزمپشن دی یا IT سیکٹر میں لوگوں کو کام کرنے دیا تو FBR کی ڈیوٹیز میں جو ہے بڑا فرق پڑ جائے گا. تو اس پہ چونکہ زیادہ رجحان ہے لوگوں کا 20 سال پہلے کہ لوگ IT
کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ چیزیں ملک میں آ رہی ہیں، تو ان پہ اگر ہم ڈیوٹی کریں گے تو ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ہمارا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ کیلکولیشن کیا کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ریونیو کیسے بڑھے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا، پاکستان کیسے آگے بڑھے گا۔ تو آج وہ یہ بتا رہا ہے، 7E کے نام پہ بھی اس نے بتایا ان کو کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے لوگوں کا، اور سال کے آخر میں ہم 1% اس کا جو ہے رینٹل بنیاد پہ اگر ریزیوم کر کے اس سے ٹیکس لیں گے تو یہ جو فگر ہے آپ کا جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ریونیو کے، اس میں اتنے فگر کا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر تالیاں بجتی ہیں اور یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ واہ واہ آپ نے کیا آئیڈیا دیا، ٹارگٹ اچیو کر لیا آپ نے۔ ایگزیکٹلی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے تھریڈ کیا اس انڈسٹری کو، اور آنے والے دنوں میں اس سیکٹر میں اس مد میں انویسٹمنٹ اس لیے رک گئی کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں، دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں پاکستان کا سینیریو۔ پاکستان میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کسی بھی فیملی کی سوائے اس کے کہ اگر آج آپ اس قابل ہیں کہ کچھ ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ ایسی کوئی انویسٹمنٹ کر جائیں کہ جو آپ 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد جب آپ اس قابل نہ ہوں تو کم از کم آپ کو وہ اس کام میں آ جائے کہ آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں، آپ کے بچے پڑھ جائیں، کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ کو وہ کام میں آ جائے۔ 20 سال پہلے کی اگر آپ نے 30 لاکھ روپے کی کوئی انویسٹمنٹ کی ہے 4-5 سال کی انسٹالمنٹ پہ تو یہ نیچرل بات ہے، اور یہ بھی فخر کی بات ہے، ہمیں فخر ہے اپنی اس انڈسٹری پہ کہ آج وہ 4 کروڑ کی ہوگی۔ آپ اپنے گھر کی لگا لیں کہ 20 سال پہلے کتنے کا تھا آج کتنے کا ہے، تو آپ نے کہا کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی اگر مالیت کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے آپ کے گھر کے علاوہ تو آپ کو اس کو رینٹ ایزیوم کر کے 1% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ میرے بھائی یہ اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، کوئی حکومت کی سیکیورٹی نہیں ہے کیونکہ معاشی حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں، اب وہ زندہ بھی نہیں ہے، اب اس کی بیوہ ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ وکیل اس کو کہتا ہے کیونکہ FATF کے نام پہ وہ ساری ڈکلیئرڈ ہو گئی ورنہ بے نامی میں چلی جائیں گی، تو آپ ان کا ڈیٹا دیکھیں تو وہ آپ کو نادرا میں ملیں گی، وہ ہاؤس وائف ہوں گی، اور آپ ڈیٹا دیکھیں وہ زیادہ تر خواتین کے نام پہ ہوتی ہیں یہ پراپرٹیز، تو وہ کہاں سے آپ کو وہ ٹیکس کیش ارینج کر کے دیں؟ تو کوئی اگر ہمیں یہ کہے خاتون کہ آپ FBR کے قریب ہیں، آپ ان سے کہیں 10 گز پلاٹ لے لیں ہم سے ہر سال، تو آپ اگر نیچرل نہیں جائیں گے، دیکھیں پروسیس یہ جو ہمارا کنزمپشن ہے نا، یہ اللہ کا ہم کو میں اس انڈسٹری کی بات کرتا ہوں، ہم سے کہتے ہیں کہ ٹیکس میں آپ کا کیا شیئر ہے، آپ چھوڑ دیں کہ میں ڈائریکٹ ٹیکس کیا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں 1000 گز کے پروجیکٹ پہ، میں اپنا آج انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ ہم کون لوگ ہیں۔ 1000 گز کا اس وقت سندھ میں جو بائیلوز ہیں اور کراچی میں اگر میں 1000 گز کا اکارڈنگ ٹو لا ایک پروجیکٹ میں بناتا ہوں تو اپروکسیمیٹلی 800 ملین روپے کی ڈیوٹی پیڈ گڈس اس میں کنزیوم کرتا ہوں، اس کو میں بیچتا نہیں ہوں، اس گڈس کو میں پاس آن نہیں کرتا، میں کنزیوم کر جاتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ 800 ملین کا 1000 گز کی ڈائمنشن ہے 75 into 120، تو میرا ہے یہ انٹروڈکشن، اور 1000 گز یعنی 75 فٹ کے فرنٹ کے پلاٹ کی ابھی بات کی ہے میں نے، ابھی پورے پاکستان کی اس انڈسٹری کی بات میں نے نہیں کی ہے، تو یہ ہے میرا کنٹریبیوشن آپ کے ملک کے اندر۔ پوری دنیا میں ترغیب دی جاتی ہے، لوگوں کو منایا جاتا ہے، لوگ روڈ شو کیے جاتے ہیں سفارتی سطح پہ کہ اس سیکٹر میں آپ اگر آتے ہیں، اس سیکٹر میں پرٹیکولرلی میں اپنے سیکٹر کی بات کرتا ہوں، ہم آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے، پاسپورٹ بھی دیں گے، ریزیڈنٹ پرمٹ بھی دیں گے، ٹیکس میں ایگزمپشن بھی دیں گے۔ ہمارے یہاں بھگایا جاتا ہے، الٹا کام ہے ایگزیکٹلی، اور ہر تھوڑے دن کے بعد دیکھیں IMF کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، IMF بھی فیڈ بیک لیتی ہے، ٹھیک ہے، IMF بھی انہی سے ملتی ہے جن سے ملتی ہے انہی کا فیڈ بیک ان کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ڈیٹا ہوگا، لیکن جو آپ اطراف میں لوگ ہیں، آپ مسلسل اگر آپ نے ہٹ کیا ہوا ہے ایک سیکٹر کو، آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو اس سیکٹر کو بند کرنے جا رہا ہے، اس سیکٹر کو نہیں چلنے دے رہا، وہ میرے ساتھ نہیں کر رہا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ پاکستان
کے لیے نقصان کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے بچوں کے لیے نقصان کر رہے ہیں. یہ جو آباد ہے نا, یا آباد کا جو اس کا جو ڈومائن ہے, یہ ملینز آف جاب کا پروٹیکٹر ہے آباد. اگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آواز نہ اٹھائیں آپ کی کسی غلط فیصلے پہ جس سے اس سیکٹر میں کام بند ہوتا ہو, تو ویری نیکسٹ ڈے اتنا فاسٹ ریئیکشن ہے کہ چورنگیوں پہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کدالے اور بیلچے لے کے بیٹھتے ہیں. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے فورم کے ذریعے, آپ کے چینل کے ذریعے, آپ کا رول میڈیا کا ہمیشہ اچھا رہا ہے. میں اس لیے اس بات کو میں کر رہا ہوں کہ میں جب چیئرمین نہیں تھا جب بھی آپ مجھے بلاتے رہیں, کیونکہ اس سے پہلے میں کراچی چیمبر میں ہاؤسنگ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ میں 4 سال الیکٹڈ ایز اے ممبر اور چیئرمین شپ میں نے کی ہے. ایف پی سی سی آئی میں 3-4 بار کر چکا ہوں. آج اتفاق کی بات ہے کہ ایف پی سی سی آئی کا اس سیکٹر کا پورے پاکستان کا میں چیئرمین ہوں. میں اس حیثیت سے آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ کے چینل کے توسط سے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ آپ کے اطراف میں ہیں, آپ دیکھیں نا ابھی جو پینلسٹ آ رہے ہیں, جو ٹی وی میں بجٹ آنے والا ہے, پروگرام جو ہو رہے ہیں, اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بات کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جن کا ان سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ لوگ رائے دے رہے ہیں, وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سیکٹر کیسے چلے گا, جن کو یہ نہیں پتا کہ اس سیکٹر کی نبض شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو سیمنٹ بیچنے والا بتا رہا ہے یہ سیکٹر کیسے چلے گا, ٹافی بیچنے والا بتا رہا ہے یہ سیکٹر کیسے چلے گا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. ملینز آف روزگار کا سوال ہے. یہ بات کر دینا کہ اس کو ٹیکس کر دو, اس کو ٹیکس کر دو, سوچنا چاہیے کہ اس کے چلنے سے کیا بینیفٹس ملتے ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی کہ آپ ٹیکسٹائل نے ہمیشہ ہمارے ملک کو سپورٹ کیا, فورن ایکسچینج کے لیے سپورٹ کیا, آگے بھی کرے گی. لیکن اب ہم ویلیو ایڈٹ پہ اگر نہیں جائیں گے, سافٹ ویئر پہ نہیں جائیں گے, باقی چیزوں کو اگر ہم آگے لے کے نہیں جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس چینل پہ یا کسی اور چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اب ہم 20 سال لیٹ ہو گئے, اب ہم کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا سوچنا ہے. تو یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور ایک انارکی کی صورتحال ہے, ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ اور مختلف ادارے بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں, اس صورتحال کا یہی اثر اسی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کا؟ دیکھیں, آفٹر ایفیکٹ تو آتا ہے ہمیشہ. کوئی بھی بندہ اگر زخمی ہوتا ہے تو اس کے زخم اگر بھر بھی جاتے ہیں تو نشان تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ تسلی, کچھ امیدیں ایس آئی ایف سی نے دلائی ہمیں, اور الحمدللہ میں 2-3 چیزیں ہمیں اچھی بات ہمیشہ اس لیے کرنی چاہیے کہ لوگوں میں مایوسی گناہ بھی ہے اور اچھی سوچ, اچھی پازیٹیو بات ہونی چاہیے. ایس آئی ایف سی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ بیسک کیا تھا میسج دنیا کو کہ ون ونڈو میں آپ کے جو ہمارے بارے میں کہا گیا دنیا میں, جس طرح میرے سیکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, اسی طرح ہمارے بارے میں دنیا میں بھی کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کہا گیا ہمارے بارے میں کہ یہ ان کے ملک میں آپ کام نہیں کر سکتے, یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور آپ کو بڑے ریڈ فیتے لگیں گے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی نے ون ونڈو بنایا, بہت اچھا قدم تھا. اس میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے ملک کے ایک اچھے شہری کے ہونے کے ناطے, چیف آف آرمی اسٹاف کا, ان کی ٹیم کا, اور جو نگراں حکومت نے شروع کیا اور آج اس کو کنٹینیوشن جس حکومت نے کیا. آج ان کے اس ایک قدم سے آپ دیکھیں ڈالرائزیشن کو جو سٹا تھا, سٹا ہی تھا نا, ورنہ بریک کیسے 1 دن لگتا, 2 دن لگتے, وہ رک گیا. اسمگلنگ میں کافی حد تک بہتری آ گئی. اور تیسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اچانک سے یہ جو پراپرٹی لیک کے نام سے جو ایک چلا ہے, تو آپ نوٹ کرنا, جب بھی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جب بھی ہمارے ملک میں کوئی کنٹریز انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہوتی ہیں, تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ڈبہ اوپن کر دیا جاتا ہے جس سے ایک میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ تو خود یہاں انویسٹ نہیں کرتے تو آپ کیوں کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ان چیزوں کو توجہ ہمیں نہیں دینی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کیا لیکس, کیا نہیں, کیا ٹھیک.
ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے آئے اور جو انویسٹمنٹ آئے ان کو سہولتیں کیسے ملیں اور ان کو بھی ملے اور ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں سیکٹر ان کو بھی بہت شکریہ آپ کا آصف سمسم صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی آصف سمسم صاحب کی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔